وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے، احسان ہے، اس ستار العیوب مالک نے ہم جیسوں کے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، اور اس غفار الذنوب مالک کا کتنا کرم ہے کہ ہم جیسوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی عطا ہے کہ ہم جیسوں کو بھی حضور نے اپنی امت میں ابھی تک رکھا ہوا ہے۔ اور یہ بھی احسان ہے کہ آج کے دور فتن میں، مشکل دور کے اندر، جہاں ہر کوئی معاشی حالات سے پریشان ہے، گھریلو حالات سے پریشان ہے، آئلی زندگی، پرسنل لائف میں پریشانیاں ہیں، اور دیگر امور مسائل دنیا موجود ہیں، مگر کتنا کرم ہے کہ پھر بھی اللہ نے کچھ دلوں کو یہ شوق بخشا ہے کہ اگر اکٹھے اتنی بڑی تعداد میں ہر روز نہیں ہو سکتے تو جمعہ کے جمعہ ہر 6 دن کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے خیر پانے کے لیے اللہ کریم اپنے کرم اور اس کے اپنے حبیب کے صدقے ہمیں یہاں پر نور، خیر اور بخشش کی خیر لینے کے لیے یہاں پر اکٹھا فرما دیتا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں، اور وہ جملہ ہے پہلے آئیے اور پہلے پائیے۔ جو پہلے آ جاتے ہیں وہ پہلے پا جاتے ہیں۔ تو آج کا مضمون میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کی خصائل مقدسہ میں اطاعت حبیب داور، اطاعت، پیروی، پیچھے چلنا، فالو کرنا، اس کو مضمون کے طور پہ رکھا ہے۔ ہم لوگ محبت مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کثرت سے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہم لوگ خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، مگر یہ تیسرا جو مضمون ہے، جو اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مضمون ہے، اس میں ہم لوگ، چونکہ اس کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہے، محبت کا تعلق کوئی قریب زیادہ رہے گا تو پتہ لگے گا کہ محبت کتنی ہے اس کے اندر۔ اسی طرح خصائص مصطفیٰ کا اظہار جب کوئی ہمیں اس موضوع پر بات کرتے، سنتے دیکھے گا تب گواہی دے گا نا، مگر اطاعت مصطفیٰ ایسا مضمون ہے جب بھی ہمیں کوئی شخص دیکھے گا بات کرتے ہوئے، لین دین کرتے ہوئے، انداز رشتہ داری اپناتے ہوئے، خلق و اخلاق کا طریقہ اپناتے ہوئے، معاملات دیکھتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے، جب وہ دیکھے گا کہ اس کے ان معاملات میں فرمان رسول، اسوہ رسول اور اطاعت رسول کامل تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان جیسا کون ہو سکتا ہے، مگر کچھ خوشبو موجود ہے، اور یہ جو خوشبو اتنی مسحور کن ہوتی ہے کہ جو کردار سے بندہ دل فتح کرتا ہے وہ کسی اور زبان سے نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو اطاعت مصطفیٰ کا چیپٹر ہے،
جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا ہے، جو اس سے خیر پڑتی ہے وہ کسی اور سے اس طرح نہیں پڑ سکتی۔ کوئی شک نہیں کہ شمائل اور محبت مصطفیٰ یہ عقیدہ اور ایمان ہے، اور خصائص مصطفیٰ یہ ادب مصطفیٰ کی پہچان ہے، کوئی شک نہیں۔ مگر یہ بھی ایک تیسرا دروازہ ہے جس کی آج امت کو ضرورت ہے۔ میں نے اسی منظر نامے کے اندر قرآن کی 2 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پہلی آیت کو اپنا مضمون بناتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور اس آیت کا ایک خاص شان نزول بھی ہے، اور وہ شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگ کفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، بات چیت کرتے کرتے، کہ آپ ہی صرف اللہ سے محبت نہیں کرتے، ہم بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کفار نے کہا۔ جب یہ بات ہوئی تو اللہ کریم نے یہ آیت اتاری، فرمایا محبت کا معیار یہ نہیں ہے کہ تم مجھے مانو، محبت کا معیار یہ نہیں ہے کہ تم مجھے مانو اور مجھ سے محبت کا دعویٰ کرو۔ محبت کا معیار یہ ہے حبیب، یہ تجھے مانے اور تیری اتباع کریں، اور تجھے اپنا آقا مولا سردار اور تیری غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیں، اور پھر جہاں جہاں تیرا گزر ہو جائے، تیرے قدموں کے پیچھے چلتے چلتے تیری ان قدموں سے اٹھنے والی دھول کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیں۔ جب یہ کر لیں گے، اللہ فرماتا ہے پہلے صرف تم محبت کرتے تھے، مگر جب تم میرے حبیب کی غلامی والے ہو جاؤ گے، ان کے پٹے والے ہو جاؤ گے، ان سے تعلق والے ہو جاؤ گے، ان سے نسبت والے ہو جاؤ گے، ان کی محبت والے ہو جاؤ گے، اور ان کو اپنی پسند کو ان کی پسند پر ترجیح نہیں دو گے، بلکہ ان کی پسند کو اپنی پسند پر ترجیح دو گے، جو تمہارے قول و فعل میں میرے محبوب کی محبت اور زندگی کے اثرات آ جائیں گے۔ فرمایا پھر وہ نہیں، میں ان سے محبت کروں گا۔ آیت اتاری، فرمایا قل، میرے حبیب آپ فرما دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو فاتبعونی، میرے حبیب اپنی ذات سامنے کر دے، میں نے تجھے ایسا بنایا ہے، کہہ ان کو، حبیب فرما دیں ان سے فاتبعونی، پھر میری پیروی کرو، کیونکہ میں رب کا محبوب ہوں، رب کا پیغامبر ہوں، رب کا پیغامبر ہوں، رب کا فرستادہ ہوں، رب کا بھیجا ہوا مرسل ہوں، مجھے رب نے بھیجا ہے۔ جب تم یہ سمجھ لو گے اور میرے محبوب کی اتباع والے ہو جاؤ گے، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب یہ جو محبت کا تذکرہ ہے، اس سے پتہ لگا کہ ہمیں قربت مصطفیٰ یعنی قربت خداوندی، بارگاہ قدوسیت میں مقربیت تب تک نہیں مل سکتی جب تک اتباع مصطفیٰ اور غلامی مصطفیٰ کا پٹا گلے میں نہ ہو۔ اگر ذہن میں یہ سوال آئے کہ جب رب موجود ہے، ایسے ہی آ جائے تو مجھے کسی کی ضرورت نہیں، اسے کہو تمہیں ضرورت نہیں مگر رب نے ضرورت بنائی ہے۔ کیا کہ میرے محبوب کی ضرورت اور اس کی ذات کو سمجھو اور اس کو مان کر اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ تمہیں کیا پتا کہ میں کون ہوں؟ تم نے تو مجھے نہیں دیکھا، میں تمہیں اس کے پیچھے چلنے کا کہہ رہا ہوں جس نے مجھے دیکھا۔ مجھے بار بار میرے شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تفسیر یاد آ، میں بڑا حظ لیتا ہوں۔ فرمانے لگے قل هو اللہ احد، حبیب آپ فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ کوئی شک نہیں، اس میں رب نے محبوب کا وسیلہ دیا ہے،
محبوب کا وسیلہ دیا ہے کہ محبوب کے وسیلے سے میں نے اپنا ایک ہونا بتایا. مگر اس میں ایک دلیل بھی ہے. رب نے اس لیے بھی کہا قل، حبیب آپ فرما دیں، چونکہ باقیوں نے تو سنا ہے، آپ نے تو دیکھا ہے نا. وہ اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. یہ ذات مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کی اتباع کی بات ہے. اب یہاں جو لفظ اطاعت یا اتباع استعمال ہوتا ہے پورے قرآن میں اس کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو اور پتہ لگ جائے کہ اتباع اور اطاعت کہتے کس کو ہیں. علامہ ابو الحسن آمدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کے فعل کے اتباع کا یہ معنی ہے کہ اس کے فعل کو اس طرح کیا جائے جس طرح وہ محبوب کرتا ہے. اور کیوں کیا جائے؟ بس محبوب نے کیا ہے. اب اس معنی میں جب کسی کو محبوب جو مان لیا، جب کسی کو آئیڈیل جو مان لیا، جب آئیڈیل مان لیا اور وہ رچ بس گیا آپ کی محبت میں، تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کیوں کر رہا ہوں. آپ نہیں یقین تو یہ بچوں سے پوچھے، ایک ٹرینڈ سیٹنگز آتے ہیں فیشن کے، پوچھے یار یہ پینٹ کیوں پھٹی ہوئی ہے تمہاری گھٹنوں سے؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، بس پسند اچھا لگا، میں نے لوگوں کو دیکھا، میں نے بھی پہن لیا. میں نے ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، اس کی تائید نہیں کر رہا. جائز نہیں ہے تو یہ کہے کہ یہ ایسی باتیں کر رہے تھے. ایسے ہی کانوں میں بندہ ڈال رہا، پوچھا کیوں ڈالا ہے؟ کہا یہ نہیں پتا مجھے، بس مجھے اچھا لگا میں نے ڈال لیا. کسی کو میں نے دیکھا سب نے پہنا تھا میں نے بھی پہن لیا. حالانکہ یہ درست بات، جو چین، جو گھڑی تو اور چیز ہوتی ہے نا، چین ہو گئی اور یہ بالیاں ہو گئیں اور بھی بڑا کچھ ہوتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے. اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، زنجیریں تو کسی اوروں کو ڈالی جاتی ہیں. تو انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، اللہ نے علیہ اشرف المخلوقات بنایا ہے. زنجیریں ہمارے لیے تھوڑی ہیں. اسلام زنجیریں توڑنے کے لیے، پہننے کے لیے نہیں. ہاں خواتین کی بات اور مختلف ہے، وہ ان کا پسند، ان کا یہ معنی نہیں ہے. میں وہ بھی وضاحت کر دوں، میں نے بھی گھر جانا ہے تو عرض کریں، توجہ رہے. تو عرض کرتا ہوں تو ایک آئیڈیل. تو پھر اتباع کا معنی یہ ہے کہ اتباع کا معنی یہ ہے کیوں کر رہے ہو. مثلا داڑھی کیوں رکھ رہے ہو؟ کو بس محبوب نے رکھی، آقا نے رکھی، رکھ رہا ہوں. کس لیے؟ نہ لیے کا پتا ہے نہ کیوں کا پتا ہے، بس محبوب نے رکھی، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں ان جیسا. بھئی رشوت لینے سے تنہا سے گزارا ممکن نہیں ہے. رشوت لینے سے ہی سارے آج کی دور میں ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں. بندہ خدا تم کیوں نہیں لیتے؟ کہ بس مصطفیٰ نے منع کیا ہے. یار وہ تو پرانی بات ہے، کتابی باتیں ہیں. ریئلسٹک بات یہ ہے، اسے کہو جو کتابی بات ہے وہی مصطفیٰ کی بات ہے، اور جو مصطفیٰ کی بات ہے وہی ہم نے سمجھی ہے. بس باقی ہمارے کان نہ سنتے ہیں نہ دیکھنا چاہتے ہیں. جو محبوب نے کہہ دیا کہ رشوت لینے اور دینے والا جہنمی ہے تو بات ختم ہو گئی، خاموش. یہ ہے اتباع، محبوب نے کیا ہے. آگے آئیں. اتباع کا ایک اور معنی ہوتا ہے، اور وہ جب کوئی محبوب اتنا پیارا لگے کہ بندہ اس جیسا تو خود کو نہ سمجھے، مگر چونکہ اس کا عزت اور اس کا احترام اور وہ آئیڈیل بن گیا ہے، وہ اس کے پیچھے پیچھے بس وہی کام کرے جو محبوب نے کیا ہے. اس کو اتباع کہتے ہیں، اطاعت کہتے ہیں. اطاعت اور اتباع یہ دونوں ہم معنی ہیں، اس لیے کیا جائے. بس آج اگر ہم اپنی عملی زندگی میں غور کریں، اگر ہم اطاعت و اتباع کا یہ معنی رکھ لیں تو ہم کتنے % اپنے محبوب کے مطابق چل رہے ہیں؟ غور کریں. میں اپنے آپ کو دیکھوں نا، اگر میں ذاتی طور پر، مجھے لگتا ہے میں
0.1% بھی اپنے محبوب کی اطاعت نہیں کر رہا. مجھے لگتا ہے کہ میں بالکل برعکس چل رہا ہوں, اور اس برعکس چلنے کی وجہ سے میری سمت درست نہیں, میں شاکی زیادہ ہوں, میرے اندر شکوہ زیادہ ہے کہ مجھے یہ نہیں ملا, مجھے یہ نہیں ملا, مجھے وہ نہیں ملا, مجھے یہ نہیں ملا, مجھ پہ رحمت نہیں, مجھ پہ کرم نہیں, مجھ پہ یہ نہیں, میرا کام نہیں کھل رہا, میرے معاملات حل نہیں ہو رہے. یہ ذہن میں بیٹھ گیا ہے. ارے تیری سمت ہی غلط ہے, اور غلط سمت کے باوجود رب تیری کوتاہیوں پر بھی ستر پوشی رکھے ہوئے ہے, تیرے گناہوں پر بھی ستر پوشی رکھے ہوئے ہے, تیری غفلتوں سے بھی اپنی رحمت سے چشم پوشی کیے ہوئے ہے. اس کا حبیب بھی تجھے اپنا بیوی اپنا بنائے ہوئے ہے. بتاؤ تو صحیح, نہ سمت تیری اس طرف, نہ دھیان تیرا اس طرف. دھیان دنیا میں, معاملات دنیا میں, مال میں, اسباب میں, جائز اور ضروریات میں, اور چیزوں میں, مگر توجہ یہ ہے کہ مولا کی طرف, مولا میری طرف توجہ نہیں کر رہا. ارے بندہ خدا او غلام مصطفیٰ, وجہ یہ نہیں ہے, ارے ان کی توجہ تو ہے, تیری توجہ رب اور مصطفیٰ کی طرف نہیں ہے. یہ بے ہی نہیں ہے کہ آپ پشت سورج کی طرف کر لیں اور کہیں مجھے سورج دکھائی نہیں دے رہا, دھوپ بھی لگ رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, مگر بندہ کہتا ہے سورج مجھے نظر نہیں آ رہا. کوئی اس کو ہادی بتائے منہ موڑ کر کہ قصور سورج کا نہیں, قصور تیرا ہے, تو نے رخ اپنا سورج سے موڑا ہوا ہے. یہی بات امتی تیرے لیے ہے. ارے رخ مصطفیٰ سے اور عطائے مصطفیٰ اور عطائے خدا رکے نہیں. ارے تو نے ہی رخ دنیا کی طرف پھیر رکھا ہے. ذرا اپنا رخ رب اور مصطفیٰ کی طرف پھیر, دیکھ تو صحیح اب بھی عنایتیں تیرے ہی لیے ہیں, اب بھی عنایات تیرے لیے ہے, تیرے لیے رحمتیں ہیں. پھر قرآن کہتا ہے سورہ الحشر میں, فرما وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو میرا رسول دے لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ. آج ہم اپنے معاملات میں دیکھیں, صرف لباس کو سنت کے مطابق کرنا بھی سنت ہے, چہرے کو سنت کے مطابق کرنا بھی سنت ہے, مسواک شریف کرنا بھی سنت ہے. ساری چیزیں, یہ ساری چیزیں سنت ہیں, مگر کچھ سنتیں اس کے علاوہ بھی ہیں. اس کا تعلق ہماری زندگی کے خلق و اخلاق سے ہے. سچ بولنا بھی سنت ہے, کسی کا راز رکھنا بھی سنت ہے, چغلی نہ کرنا بھی سنت ہے. اپنے مفاد کے لیے دو لوگوں میں جھگڑا کروا دینا یہ سنت نہیں ہے. یہ قرآن حدیث بتا رہا ہوں. غیبت کرنا یہ سنت نہیں ہے. ہاں ایک مقام پہ جھوٹ بول, دو مقامات پہ ہمیشہ کہتا ہوں اجازت ہے, 3 کہہ کے بڑھتے جا رہے ہیں 3. ایک مقام دو لوگوں میں صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا اجازت ہے. یہ نہیں تواڈے بارے کیا کہہ رہے, میں کو جھوٹ بول رہا, میں کو جھوٹ بول رہا نہیں. اس مقام پر جس میں دو لوگوں میں صلح کروانی ہو, جھوٹ بولنے کی اجازت ہے, بولو, تاکہ ایسا سچ جس سے دل جدا ہو بہتر ہے, ایسا جھوٹ بہتر ہے اس سے جس سے دو دل مومنوں کے مل جائیں. ایک دوسرا, استاد جس سے علم لیں تو استاد کے سامنے اس کی ایسی تعریف کرنا جو اس میں نہ بھی ہو, علم لینے کے لیے اجازت ہے تاکہ علم مل جائے. اور تیسرا, زوجہ کی تعریف کرنا, اور ایسی تعریف کرنا جو اس میں گن نہ بھی ہوں. اب نہیں سبحان اللہ کہنا یہ بھی حضور کا فرمان ہے تو یہ بھی سنت ہے. بیوی کی تعریف کرنا بھی حضور نے فرمایا ہے.
آپ کہیں کہ کس طرف چل پڑے ہیں؟ ایسی باتیں، یہ بھی حضور کا طریقہ ہے. حضور اپنی زوجہ کی خود تعریف کرتے تھے. سیدہ خدیجہ سے کیسی وفا نبھائی نا حضور نے. ہائے ہائے، آخری وقت جب سیدہ عائشہ صدیقہ کبھی کبھی نا کہہ دیتی محبت مصطفیٰ میں بڑھ کر، یا رسول اللہ کیا آپ ہر وقت ان مائیں صاحبہ کا ذکر فرماتے ہیں جن کی آخری عمر میں لال لال مسوڑے بھی دکھتے تھے؟ فرماتے عائشہ آج تو کہہ دیا، آئندہ نہ کہنا. جو وفا خدیجہ نے مجھ سے کی ہے کسی نے نہیں کی. تو بس یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات میں بتا رہا ہوں. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے چند حدیثیں پھر واقعات پر آ جاتا ہوں وقت کی مناسبت میں. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، ایمان کی تاثیر کامل نہیں پا سکتا جب تک اس کی خواہش اس کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں. یعنی اس دین کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں. یہ قرآن، یہ حدیث سنا رہا ہوں. اب اس کی تازہ مثال آپ برا نہ منائیں اور مجھ سمیت ہم سب کی طبیعتوں کو مزمحل نہ کرے یہ بات. اس کی آسان حل دیکھنا ہے تو اپنی خوشیاں دیکھ لیں. ہماری خوشیاں، شادی، بیاہ، بارات، جتنی چیزیں ہوتی ہیں، کیا اس میں اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے سوائے نکاح کے اور سوائے آخری وقت قرآن رکھنے کے؟ مجبور ہو جاتے ہیں ہم گھر والوں کے ہاں مجبور ہو جاتے ہیں. بول دیتا ہوں میں، اس کی وجہ یہ ہے جو ہم یہاں سنتے ہیں وہ گھر پہنچاتے نہیں ہیں. اللہ ماشاءاللہ سب ایک جیسے نہیں ہیں. ہم اپنی خوشیوں میں حضور کی اتباع نہیں کر رہے. ایک ہی جملہ کہوں گا، ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا ہے اور برائی آسان ہے. بس اگلا جملہ نہیں کہہ رہا. آگے آتے ہیں. حضور نے فرمایا فمن اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ ومحمد فرق بین الناس. فرمایا جس نے تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ کی اطاعت کی وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور اگلا جملہ سنیں، نظائر ہیں یہ، ڈرانا ہے. فرمایا جس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے صرف تاجدار کائنات کی نافرمانی کی، بلکہ فرمایا اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ہم غور کریں، ہم کملی والے سے کتنا دور ہو گئے. ہم تاجدار کائنات کے مکین گنبد خضرا سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں اور وہ لجپال ہیں، کریں گے. مگر ہم بھی تو کچھ کریں. کیا ہم نے اپنے دین کو اپنے تک رکھنا ہے؟ کب تک؟ جب تک یہ سیرت کی خوشبو لوگوں تک نہیں پہنچے گی لوگ آپ کی طرف پلٹیں گے نہیں. ہم دائی بھی تو ہیں. دعوت کی ڈیوٹی صرف ممبر کی نہیں ہے، آپ بھی دائی ہیں. آگے آئیں تو فرمایا محمد فرق بین الناس. فرمایا لوگوں میں فرق کرنے والی ذات محمد مصطفیٰ ہے. یعنی جو مصطفیٰ کریم کو ماننے والا ہے وہ کامیاب ہے، جو انکار والا ہے وہ ناکام و نامراد ہے. اور یہ وہ جملہ تھا جو حضرت خالد ابن ولید نے جنگ یرموک میں بولا تھا. یرموک ہی تھی نا مسیلمہ کذاب کے خلاف، جو جنگ تھی جو مسیلمہ کذاب کی ہوئی تھی، اس کے دوران بولا تھا. ہوا یہ کہ مسیلمہ کذاب نے بہت بڑا لشکر جمع کر لیا. یہ جھوٹا مدعی نبی بنا تھا، کذاب تھا، نبوت کا دعویٰ کیا. ایک اور اس نے اپنے ساتھ خاتون شادی کی، وہ بھی نبیہ ہونے کا دعویٰ کرتی تھی. استغفر اللہ العظیم. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا. مسلمان ڈرتے گئے تھے، لشکر آتے گئے، وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تھے، یہ بھی لگاتے تھے.
مسلمان ڈرتے تھے کہ اللہ کا نام لے رہے ہیں، تکبیر پڑھ رہے ہیں اور بازار اذان کی آوازیں آ رہی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اب ان کو تلوار کیسے اٹھائیں؟ وہ اس کی آڑ میں حملہ کرتے جا رہے تھے۔ پھر سیف اللہ حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار بنایا گیا، ان کو بھیجا، آپ نے نعرہ ہی بدل دیا۔ آپ نے کہا آج ہمارا نعرہ یہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا نعرہ اس موٹو پر ہے، محمد فرق بین الناس، ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے وہ مصطفیٰ کو نہ ماننے والے ہیں اور ہم مصطفیٰ کو ماننے والے ہیں۔ اور آپ کا نعرہ تھا یا محمدہ واہ محمدہ، یہ ایک سلوگن تھا، آقا کو پکارا جا رہا ہے۔ کئی ذہنوں میں سوال آتا ہے یہ جو آپ نعرہ رسالت یا رسول اللہ لگاتے ہیں اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ تو یہ دیکھیں آقا کے وصال کے بعد سیدنا خالد ابن ولید نے جنگ میں نعرہ لگوایا ہے اور سلوگن یہ ہے یا محمدہ واہ محمدہ، اے اللہ کے رسول، اے میری سرکار، واہ محمدہ۔ واہ کا مطلب ہوتا تھا امداد کیجئے، پکارو یا رسول اللہ پکارو، یہ معنی ہے واہ محمدہ، امداد کیجئے۔ اب صحابہ کو نہیں پتا تھا امداد کس کی طرف سے آتی ہے، بولیے نا کس کی طرف سے آتی ہے؟ تو حضور کا نام لے کر کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے ایک تو سلوگن لیا تاکہ پتہ لگ جائے ہم کوئی اور نہیں، رب کو مانتے ہیں مگر محمدی ہو کر، تاجدار کائنات کا رب ہو کر، ان کی نسبت سے اللہ کریم سے ہمارا تعلق ہے، الوہیت ہمارا بندوں کا، اس کا ہم سے تعلق اس نے مصطفیٰ کے ذریعے رکھا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آقا کے وسیلے سے جس طرح پہلی امتوں کو فتح ہوتی تھی آج بھی حضور کے وسیلے سے ہی فتح ملنی ہے۔ تو یہ یا محمدہ واہ محمدہ کا نعرہ، اور صرف یہاں نہیں اور بھی جنگوں میں نعرے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل اٹھا کے دیکھیں، حدیث مقدسہ میں اور کتب آپ کو دے سکتا ہوں، فتوح الشام علامہ واقدی کی اٹھا کر دیکھ لیں، نعرے ہیں باقاعدہ، ایسے نعرے میں بول دیتا ہوں۔ فرمایا ایسا موقع آیا جیسے بالکل لشکر پھنسے ہوئے تھے، نعرہ تھا یا محمد یا رسول امتک امتک۔ یہ حضور کے صحابہ نے نعرے رکھے ہیں، میرے ساتھ لگائیں یا محمد یا رسول امتک امتک، یعنی اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے حبیب، آپ کی امت، آپ کی امت، یہ نعرہ ہے۔ پھر یہ بھی نعرہ تھا یا محمد یا منصور امتک امتک، اے مدد کرنے والے، تاجدار کائنات کو پکار رہے ہیں۔ اور استغاثہ کسے کہتے ہیں؟ اور یہ میرا آپ کا نہیں، صحابہ کا طریقہ ہے، صحابہ پکار رہے ہیں، ہم سے زیادہ تو ہی جانتے تھے کہ نہیں۔ بس یہ میں نے آپ کو چند باتیں پیش کی، آگے آتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کے صحابہ کس طرح سے تاجدار کائنات سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، پہلے تو حضرت فاروق اعظم کو لیتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کا موقع ہے، اور حج کے موقع پر حجر اسود کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب امیر المومنین ہے، 23 لاکھ مربع میل کا حاکم، جب وہ کہیں آ کر کھڑا ہو جائے تو لوگ تو دیکھ رہے ہوں گے نا عمر کیوں کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم حجر اسود سے مخاطب ہو رہے ہیں اور فرماتے ہیں حجر، اے پتھر، تو ایک پتھر ہی ہے، نہ تو کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، مگر پتا ہے میں تجھے کیوں چومتا ہوں؟ صرف اس لیے کہ تجھے میرے مصطفیٰ کے لب لگے ہیں، بس۔ اور پھر حدیث تو ختم ہو گئی۔ میرے شیخ فرماتے ہیں لگتا ہے جیسے حضرت فاروق اعظم پھر اس کے بعد حجر اسود پر ٹوٹ پڑے ہوں گے، اور کیوں؟ پتھر کو نہیں، وہ لمس سے لب مصطفیٰ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ تاجدار کائنات کے لمس کہاں لگے ہیں؟ آج ہم دیکھیں، آج ہمارا معاشرہ، ہم لوگ، کہ ہماری زندگیوں میں بس بھائی میرے مصطفیٰ کا فرمان آ گیا ہے،
بس کوئی ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہو، حضور کا فرمان آ گیا، میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ ہے ایمان کی حقیقت۔ اور یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ مضمون آگے رکھوں گا میں وقت کی مناسبت میں اور آگے چلے گا۔ میں آپ کو حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے کی بات سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے، ان کا نام بلال تھا، یعنی حضرت عمر کے پوتے ہیں۔ اب اس سے ایک اور بات بتاؤں، کوئی اپنے غلاموں کے نام پہ اپنے بیٹوں کے نام رکھتا ہے؟ بولیے تو صحیح نا۔ کام والے دن آتے اپنے منڈیا دن آ رکھو گے؟ بات پرے کر دیں۔ بلال حبشی کون تھے؟ آزاد کردہ غلام تھے، مگر حضرت عمر نے اپنے پوتے کا نام وہ کالے بلال، سیدنا بلال کے نام پہ رکھا تھا۔ پتہ لگا پیارا وہی ہے جس میں نہ ذات دیکھی جاتی ہے نہ ذات پات دیکھی جاتی ہے، بس یہ دیکھا جاتا ہے جو محبوب کے قریب ہے وہ جیسا بھی ہو محبوب کی وجہ سے وہ بھی پیارا ہے۔ تو وہ جو بلال تھے حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے تھے، کسی بات پہ کوئی بات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں تاجدار کائنات کی بات بتا رہا ہوں اور تم اپنی بات بتانا چاہتے ہو۔ ہوا یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے بلال نے کہا خدا کی قسم ہم خواتین کو مسجدوں میں نہیں جانے دیں گے۔ اب راوی کہتے ہیں جب یہ بات کہی تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے کہ ان سے ایسی سخت کلامی کی توقع نہ تھی، اور حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے سے کیا فرما رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں تمہیں ضرور منع کروں گا کہ ان کو جانے دو، اور میں تمہیں رسول اللہ کا فرمان سنا رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو میں ضرور منع کروں گا۔ یعنی اللہ کے رسول نے تو کہا آنے دو خواتین کو مساجد میں، اور تم کہتے ہو میں ضرور منع کروں گا۔ یعنی اللہ کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں تم اپنا حکم مجھ پہ جاری کر رہے ہو۔ یہ فرمایا تو اپنے بیٹے کو خوب ڈانٹا۔ یہاں تک لفظ آتے ہیں، علامہ طبرانی نے اور طیالسی نے لفظ لکھے ہیں فَمَدَّ يَدَهُ فَلَطَمَهُ، آپ نے ہاتھ بڑھایا اور اپنے بیٹے کو اس وجہ سے تھپڑ مارا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تمہاری پسند نہ پسند اپنی جگہ، مگر میرے مصطفیٰ کی پسند اپنی جگہ، تمہاری بات اس سے نیچے۔ تو فرمایا تم نے ایسی بے ادبی کرتے ہو۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس بات پر کرے ایسی بات؟ بولیے، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ ہم نرم پڑ جاتے ہیں اولاد کے معاملے میں، مگر ادب رسول اور محبت رسول والے ایسے نہ تھے۔ ہماری بات آئے تو ہم کہتے ہیں ہم کھانا نہیں کھائیں گے آپ سے، اور اللہ کے رسول کے مخالف چل رہے ہیں ہمارے بچے، نسلیں مخالف چل رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے بیٹے سے تا دم زیست بات نہیں کی صحیح طرح کہ تب تم نے میرے محبوب کے فرمان کے خلاف بات کی تھی۔ آج ہمارا حال، ہمارے اولادیں کدھر جا رہی ہیں؟ کہیں پر بد عقیدگی کا شکار ہو رہی ہیں، کہیں پر بد صحبتی کا شکار ہو رہی ہیں، اللہ رسول سے دور جا رہی ہیں۔ پرواہ نہیں ہمیں، اس پرواہ نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ کس صورتحال کا دوچار ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل والا رکھے اور اللہ اور اس کے رسول سے جوڑ کے رکھے۔ وما علیہ